اختلافات کے باوجود پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل ایلیٹ کا ایک بات پر مکمل اتفاق ہے کہ پاکستانی عوام کو بیوقوف سمجھنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے اور انہیں بیوقوف بنانے کے لیے کوئی پکا بہانہ تلاش کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ ان کے سامنے تو آپ کوئی بھی کچی پکی سٹوری رکھ دیں تو وہ آپ کی بات مان لیں گے، کیونکہ بیچارے ماننے پر مجبور ہیں، ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں پولیٹیکل ایلیٹ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پاور کو اس بری طرح سے اپنے ہاتھوں میں مرتکز کر چکے ہیں کہ عوام کا طاقت کے ایوانوں تک پہنچنے کا اور اپنے مسائل حل کرنا یا ان کے حل کے لیے آواز اٹھانے کا اور اس آواز کے سنے جانے کا اب کوئی چانس ہی نہیں رہ گیا، لہٰذا کوئی پکا بہانہ تراشنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ بہانے تراشے جاتے ہیں۔ پہلے مسلم لیگ نون کے اکابرین یہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب ہم نے نواز شریف کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے، وہ تو ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اور اب نون لیگ کے اکابرین فرما رہے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف کو ہم نے مجبور کیا ہے کہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں وہ ہائیبرڈ رجیم کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ وہ تو ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے۔ یعنی گڈ کاپ بیڈ کاپ، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آپ نواز شریف کو مزاحمت کا استعارہ بنا کر بھی پیش کرتے رہیں اور آپ نواز شریف کو مفاہمت کے نتیجے میں حکومت بھی دلا دیں، یعنی چپڑی اور دو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے تک نون لیگ والے یہ کہا کرتے تھے کہ جی ہمیں تو زرداری صاحب نے مروا دیا، ہم تو بھولے بھالے اور بہت معصوم ہیں، ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ 16 ماہ کی حکومت لیں اور ان مسائل میں پھنسیں، اور اب یہ جو پاکستان کا برا حال ہوا ہے ہماری 16 ماہ کی حکومت کے دوران، یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہمیں تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آؤ حکومت گراتے ہیں اور میں تمہیں حکومت لے دیتا ہوں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یعنی جب عمران خان کی حکومت تھی تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بہت تجربے کار ہیں، ہم آئیں گے تو معاملات سنبھال لیں گے۔ جب آپ کو حکومت مل گئی اور معاملات بگڑ گئے تو آپ نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم بہت معصوم ہیں، ہمیں تو زرداری صاحب نے پھنسا دیا۔ اور اب جب آپ کی جھولی میں بلوچستان کے پرو اسٹیبلشمنٹ لیڈر ڈالے جا رہے ہیں، فاٹا کے پرو اسٹیبلشمنٹ لیڈر ڈالے جا رہے ہیں، پنجاب کے سیاسی گھوڑے آپ کی جھولی میں ڈالے جا رہے ہیں، جب آپ مری میں بیٹھ کر ایک مرتبہ بھرپور قسم کی لانڈری لگا چکے ہیں اور وہاں سے مردہ ضمیر سیاستدانوں کو خرید کر اپنی جماعتوں میں شامل کر رہے ہیں، پورے پاکستان سے لوٹا اکٹھے کر کے آپ ایک نئی جماعت کو تشکیل دے رہے ہیں، اور آپ کو یقین ہو چلا ہے کہ اب چونکہ آپ کی پشت پر اہل قوت کا ہاتھ ہے سو آپ کو حکومت مل ہی جائے گی، تو اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف تو آج بھی ووٹ کو عزت دو ہی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن ہم نے یعنی نون لیگ کے چھوٹے موٹے لیڈران نے انہیں مجبور کیا کہ وہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں سلیکٹڈ پرائم منسٹر بننا پسند کر لیں۔ سبحان اللہ، یعنی چپڑی اور دو۔ لیکن سوال بہت سادہ ہے کہ کیا پاکستان کے عوام اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ آپ کی یہ عذر لنگ تسلیم کر لیں گے؟ اب یہ ایک بالکل اظہر من الشمس ہو چکا ہے کہ جس طرح آپ عوام کی بجائے اہل قوت کی طرف مراجعت فرما چکے ہیں، تو جس طرح آپ 20 کے 20 حلقوں سے بائی الیکشنز ہار گئے تھے پنجاب کے اندر سے، اور جس طرح آپ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہارے ہیں، اور جس طرح کبھی تاریخ میں بلوچستان میں نون لیگ موجود ہی نہیں تھی اور سندھ میں موجود ہی نہیں تھی، اس کے باوجود اگر آپ الیکشن جیتنے کی کوشش کریں گے اہل قوت کی آشیرواد کے نتیجے میں، تو پھر آپ کو دھاندلی نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو دھاندلا کرنا پڑے گا۔ اور اب جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کی شفافیت بری طرح مشکوک ہوتی جا رہی ہے۔ سکندر سلطان راجہ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ 4 سال کی چیف الیکشن کمشنری تو چلی جائے گی، اس کے بعد بہرحال رہنا تو انہوں نے پاکستان میں ہے، تو وہ پاکستانیوں کو کس طرح فیس کریں گے اپنی ریٹائرڈ لائف میں؟ یعنی اب آپ نے جواب دے دیا ہے پی ٹی آئی کو ٹکا سا کہ جی ہم ڈی آر اوز اور آر اوز جو ہیں وہ جوڈیشل آفیسرز کو، لا آفیسرز کو تعینات نہیں کریں گے، جو کہ پاکستان میں تاریخی طور پر اور روایتی طور پر ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ جوڈیشل آفیسرز جو ہوا کرتے تھے ان کو آر اوز اور ڈی آر اوز کا منصب سونپا جاتا تھا ہر جنرل الیکشن میں، لیکن اس دفعہ بیوروکریسی کے لوگوں کو آپ ڈی آر اوز اور آر اوز کا عہدہ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مینوور کرنا، ان کے ساتھ مل کر مینیپولیشن کرنا اور نتائج میں رد و بدل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جوڈیشل آفیسرز کے ساتھ ظاہر ہے اس طرح سے سب کے روابط نہیں ہوتے، وہ عوام میں گھلتے ملتے نہیں ہیں،
ذرا دور دور رہتے ہیں، ان کے مناسب کی مجبوری ہوتی ہے، لہٰذا ان سے تعلقات اور راہ و رسم بنانا ذرا مشکل تھا، سو آپ بیوروکریسی سے جو پہلے ہی آپ کے ہاتھ میں تھی اس کو اب آپ لے آئے ہیں آر اوز اور ڈی آر اوز کے منصب پر۔ یوں کھیل پورا سمجھ آ گیا ہے۔ پچھلی دفعہ آر ٹی ایس فارمولہ تھا، اس دفعہ وہی پرانا 2013 والا آر اوز اور ڈی آر اوز کا فارمولہ ہوگا، اور وہی پرانے سیاسی گھوڑے ہوں گے، وہی ہارس ٹریڈنگ ہوگی جس کے متعلق 1994 میں میاں نواز شریف فرمایا کرتے تھے کہ میں ہارس ٹریڈنگ نہیں کروں گا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اب بہت سادہ ہے کہ جو نواز شریف یہ کہتا تھا کہ پہلے میں نظریاتی نہیں تھا، پہلے مجھے ضیاء الحق نے ضرور پیدا کیا تھا، لیکن اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں۔ آج وہ نواز شریف عمر کے اس حصے میں جب عوام میں جائے گا اور جب اسے لوٹوں کے سرپرست کے نام سے پکارا جائے گا، اور جب اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ووٹ کی عزت کی بجائے بوٹ کی عزت پر وہ رضامند کیسے ہوئے، تو وہ عوام کا اور اپنے ضمیر کا سامنا کیسے کریں گے؟ کیا وہ بھی یہ کہہ دیں گے نون لیگ کے دیگر اکابرین کی طرح کہ میں تو ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن شہباز شریف اور احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ اور خواجہ صاحب کے کہنے پر ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں نے ووٹ کی عزت کو تیاگ دیا ہے؟